اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈز، السلام علیکم. کمپیوٹر کی بیسک رسپانسبلٹیز کی بنیاد پر ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے کلائنٹ سرور نیٹ ورک. کلائنٹ سرور نیٹ ورک میں ایک کمپیوٹر ایسا ہوتا ہے جو دیگر تمام کمپیوٹر کو مختلف خدمت فراہم کر رہا ہوتا ہے، مہیا کر رہا ہوتا ہے. اس کمپیوٹر کی رفتار، ڈیٹا ذخیرہ کرنے کی اسٹوریج اور امور کو انجام دینے کی صلاحیت دیگر تمام کمپیوٹر سے زیادہ ہوتی ہے. اس کمپیوٹر کو ہم سرور کہتے ہیں. کیونکہ یہ دیگر کمپیوٹر کو اپنی خدمات مہیا کرتا ہے، اس لیے کلائنٹ سرور نیٹ ورک میں شامل باقی تمام کمپیوٹر کی رفتار، ڈیٹا اسٹور کرنے کی گنجائش اور امور کو انجام دینے کی صلاحیت سرور سے کم ہوتی ہے. سرور مطلب وہ کمپیوٹر جو دوسرے تمام کمپیوٹرز کو جو اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں سروس پرووائڈ کرتا ہے. انہیں کلائنٹ کہتے ہیں. سرور اور کلائنٹ کے کچھ امور خود بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، جبکہ کچھ امور یا کچھ کام کے لیے وہ سرور کے محتاج ہیں. کلائنٹ سرور نیٹ ورک میں ایک سے زائد وقت یا ڈیڈیکیٹڈ سرورز ہو سکتے ہیں. ایک ایسا سرور کمپیوٹر جسے کسی ایک مخصوص کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈیڈیکیٹڈ سرور کہلاتا ہے. مثال کے طور پر فائل سرور، میل سرور یا ایپلیکیشن سرور. یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کے اندر آپ سرور کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سرور کے ساتھ ایک اسکینر لنکڈ ہے، ایک پرنٹر لنکڈ ہے اور 5 مختلف کمپیوٹر لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک. پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک میں موجود تمام کمپیوٹر کا مرتبہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. عام طور پر ان کی رفتار اور کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت بھی برابر ہوتی ہے. ہر کمپیوٹر کو پیئر کمپیوٹر کہا جاتا ہے. پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ سرور نہیں ہوتا، بلکہ ہر کمپیوٹر میں کسی بھی کمپیوٹر سے درخواست کی جا سکتی ہے یا کوئی کام لیا جا سکتا ہے. پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک میں اس وقت موضوع ہوتا ہے جب کمپیوٹر کی تعداد 10 یا اس سے کم ہو. زیادہ کمپیوٹر کی صورت میں کلائنٹ سرور نیٹ ورک بہتر رہتا ہے. اب یہ دیکھیں، آپ کے پاس ایک ہب موجود ہے. اس ہب کے ساتھ آپ نے پرنٹر کو بھی اٹیچ کیا ہوا ہے، سرور کو، اسکینر کو بھی اٹیچ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ 5 مختلف کمپیوٹر بھی آپ نے اٹیچ کیے ہیں. یہ سارے کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ پیئرڈ ہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ پرنٹر کے ساتھ بھی پیئرڈ ہیں اور اسکینر کے ساتھ بھی پیئرڈ ہیں. آئیے جی ہم ٹوپولوجیز کی بات کرتے ہیں. نیٹ ورک ٹوپولوجیز کیا ہوتی ہیں؟ ٹوپولوجیز دراصل نیٹ ورک کی ترتیب کو کہا جاتا ہے. یہ ترتیب 2 قسم کی ہوتی ہے: فزیکل ٹوپولوجی اینڈ لاجیکل ٹوپولوجی. فزیکل ٹوپولوجی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ نیٹ ورک کے آلات کی ظاہری شکل و صورت اور ترتیب کیا ہوگی، جبکہ لاجیکل ٹوپولوجی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ نیٹ ورک میں ڈیٹا کی ترسیل کا طریقہ کار کیا ہوگا. فزیکل ٹوپولوجی نیٹ ورک میں موجود کمپیوٹرز کی ترتیب اور درمیانی واسطے کے طور پر استعمال ہونے والی کیبل اس کی فزیکل ٹوپولوجی کا تعین کرتی ہے. فزیکل ٹوپولوجی کی اہم اقسام کی بات کریں، سب سے پہلی ٹوپولوجی بس ٹوپولوجی کہلاتی ہے. یہ آسان ترین ٹوپولوجی ہے. اس قسم کی نیٹ ورک میں تمام کمپیوٹر ڈیوائسز ایک مشترکہ کیبل میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس ٹوپولوجی کی خرابی یہ ہے کہ کسی ایک کمپیوٹر کے نیٹ ورک سے الگ ہو جانے کی صورت میں تمام نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے. کم مفید ہونے کی وجہ سے یہ ٹوپولوجی کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک بس ٹوپولوجی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ان کے درمیان میں سے کوئی ایک کمپیوٹر بھی خراب ہو گیا تو پورا نیٹ ورک کام کرنا چھوڑ دے گا. آئیے اسٹار ٹوپولوجی کی بات کرتے ہیں. اسٹار ٹوپولوجی میں تمام کمپیوٹر اور ڈیوائسز ایک کیبل کے ذریعے مرکزی ہب کے ساتھ یا سوئچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ تصویر میں ملاحظہ کر رہے ہیں.
تمام کمپیوٹرز اپنے پیغامات اور سگنل جب سوئچ کو بھیجتے ہیں، ان پیغامات اور سگنل کو مطلوبہ مقام تک پہنچانا ہب سوئچ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ زیادہ تر نیٹ ورکس اس ٹوپولوجی کے استعمال کر کے بنائے جاتے ہیں۔ اسٹار ٹوپولوجی بس ٹوپولوجی سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ کسی ایک کمپیوٹر کے نکل جانے سے نیٹ ورک کے باقی کمپیوٹرز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ رنگ ٹوپولوجی۔ رنگ ٹوپولوجی میں تمام کمپیوٹر اور ڈیوائسز ایک دائرے کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیغامات اور سگنل دائرے کی شکل میں ایک سے دوسرے کمپیوٹر تک سفر کرتے ہیں۔ ہر کمپیوٹر میں پیغامات کو وصول کرنے اور آگے بھیجنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس ٹوپولوجی کی خرابی یہ ہے کہ کسی ایک کمپیوٹر کے صحیح کام نہ کرنے کی صورت میں مواصلات رک جاتی ہے اور نیٹ ورک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس ٹوپولوجی کا بھی استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آئیے لاجیکل ٹوپولوجیز کی بات کرتے ہیں۔ لاجیکل ٹوپولوجی دراصل فزیکل ٹوپولوجی کے ڈیزائن کی تفصیل بتاتی ہے۔ کس قسم کا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ استعمال ہوگا، کیبل کون سی ہوگی، ڈیٹا کی ترسیل کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان سب کی وضاحت لاجیکل ٹوپولوجی کرتی ہے۔ لاجیکل ٹوپولوجی کو نیٹ ورک آرکیٹیکچر یا نیٹ ورک کی ساخت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ لاجیکل ٹوپولوجیز کی اہم اقسام یہ ہیں۔ ایتھرنیٹ۔ ابتدائی دور کے نیٹ ورکس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک وقت میں ایک سے زائد کمپیوٹر کسی کیبل پر ڈیٹا بھیجنے کی کوشش کرتے تو ڈیٹا کا کولیجن ہو جاتا تھا۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے سن 1973 میں باب میٹکالف نے ایتھرنیٹ ایجاد کیا۔ اس کی بنیاد IEEE 802.3 اس کا معیار ہے یا اسٹینڈرڈ ہے۔ ڈیٹا کی ترسیل۔ ایتھرنیٹ میں ڈیٹا کی ترسیل CSMA/CD طریقہ کار سے ہوتی تھی۔ CSMA/CD دراصل کیریئر سینس ملٹیپل ایکسس کولیجن ڈیٹیکشن کا مخفف ہے۔ اس طریقہ کار میں ہر کمپیوٹر مشترکہ کیبل پر ڈیٹا کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کیبل پر ڈیٹا کی ترسیل جاری ہو تو کوئی بھی کمپیوٹر مزید ڈیٹا نہیں بھیج سکتا۔ ڈیٹا کی ترسیل کے منتظر کمپیوٹر کو جو ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ کیبل خالی ہے، یعنی اس پر ڈیٹا کی ترسیل ختم ہو چکی ہے، تو وہ ڈیٹا بھیج سکتا ہے۔ ایتھرنیٹ کی رفتار۔ ایتھرنیٹ میں ڈیٹا کو سیریل طریقہ کار سے بھیجا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ایک وقت میں ایک بٹ ڈیٹا بھیجا جا سکتا ہے۔ ایتھرنیٹ 3 مختلف رفتار میں دستیاب ہے۔ 10 میگا بٹس فی سیکنڈ کی رفتار والے نیٹ ورک کو ایتھرنیٹ کہا جاتا ہے۔ 100 Mbps کی رفتار والے نیٹ ورک کو فاسٹ ایتھرنیٹ کہا جاتا ہے، جبکہ 1 GB فی سیکنڈ یا اس سے زیادہ والے نیٹ ورک کو گیگا بٹ ایتھرنیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ایتھرنیٹ کا نام۔ ایتھرنیٹ ٹوپولوجی کا نام ایک خاص انداز میں رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی رفتار لکھی جاتی ہے، اس کے بعد سگنل کی ترسیل کا طریقہ لکھا جاتا ہے اور آخر میں مشترکہ کیبل کی لمبائی کے لیے ایک ہندسہ یا کیبل کی قسم کے لیے ایک حرف لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 10^5۔ ایتھرنیٹ ٹوپولوجی کے نام میں موجود 10 دراصل ڈیٹا کی منتقلی کی رفتار 10 میگا بٹس فی سیکنڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ بیس سگنل کی ترسیل بیس بینڈ کا طریقہ کار ہے اور 5 مشترکہ کیبل کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 500 میٹر کو ظاہر کر رہی ہے۔ ایتھرنیٹ کی اقسام۔ 10^2 ٹوپولوجی۔ 10^2 ٹوپولوجی مشترکہ کیبل کی لمبائی 185 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اسے تھن نیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ 10^5 مشترکہ کیبل کی لمبائی 500 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ اسے تھک نیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ 10^T اس میں نوسٹڈ ٹوئسٹڈ پیئر کیبل استعمال کی جاتی ہے، جسے ٹوئسٹڈ کیبل آپ جانتے ہیں۔ اس کیبل کی 4 میں سے 2 جوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 10^F فائبر آپٹک کیبل استعمال ہوتی ہے۔ 100^T
फास्ट इंटरनेट भी कहा जाता है। कैट 5 मेयार की केबल इस्तेमाल की जाती है, जो आप देख रहे हैं, जो आपने इस्तेमाल की थी। 100 बेस टी गीगाबिट ईथरनेट भी कहा जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल के चारों जोड़े इस्तेमाल करते हैं। कैट 5 या कैट 6 मेयार की केबल भी इस्तेमाल की जाती है। फ्रेम ईथर नेटवर्क्स में डेटा को फ्रेम की शक्ल में भेजा जाता है। फ्रेम का कम से कम साइज़ 64 बाइट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 1518 यानी कि 1518 बाइट्स हो सकता है। फ्रेम के 12 बाइट्स डेटा के मार्केज यानी कि सोर्स और मंजिल यानी कि डेस्टिनेशन के एड्रेस, 2 बाइट्स फ्रेम की किस्म और 4 बाइट्स CRC के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन 18 बाइट्स के साथ डेटा की मिकदार 500 बाइट्स हो सकती है। टोकन रिंग ईथरनेट के CSMA/CD तरीक़ेकार के ज़रिए डेटा आसानी से भेजा जा सकता है, लेकिन देखा गया है कि मुश्तरका केबल पर कंप्यूटर की तादाद ज़्यादा हो जाए तो CSMA/CD की कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है और मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते। इस मसले के हल के लिए IBM और IEEE ने मिलकर नेटवर्किंग का एक और मयार बनाया, जिसे IEEE 802.5 या टोकन रिंग का नाम दिया गया। डेटा की तरसील इस किस्म के नेटवर्क में डेटा का एक खुसूसी पैकेट जारी किया जाता है, जिसे टोकन कहते हैं। ये टोकन नेटवर्क के तमाम कंप्यूटर तक बारी बारी जाता है। जिस कंप्यूटर ने डेटा मुंतकिल करना होता है वो टोकन का इंतज़ार करता रहता है और टोकन के मिल जाने पर उसे रोक लेता है। इसके बाद वो कंप्यूटर डेटा भेजने के लिए काम शुरू कर सकता है। जब डेटा की तरसील का काम मुकम्मल हो जाता है तो कंप्यूटर टोकन को छोड़ देता है। यूँ टोकन के अगले कंप्यूटर तक पहुंच जाता है और उसे भी डेटा भेजा जा सकता है। इस तरीक़ेकार में इंटरनेट के तरह डेटा का टकराव मुमकिन नहीं होता।